خالق نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جامع بنایا. میرے مالک نے فرشتے پیدا کیے، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، ان کو اللہ نے اشتہا نہیں دی. فرشتوں کے اندر تمنا کوئی نہیں، نہ کھانے کی طلب، نہ پینے کی، نہ اور کوئی طلب. اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا تو جانوروں کے اندر اللہ نے طلب رکھی، اشتہا رکھی، لیکن مالک نے ان کے اندر جو ہے عقل نہیں رکھی. جانوروں کو عقل سے عاری رکھا اور فرشتوں کو اللہ نے شہوت سے پاک پیدا کیا. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو مالک نے ایک خوبی اس کو فرشتوں والی عطا کر دی، ایک وصف اللہ نے جانوروں والا عطا کر دیا. ہم ایک میڈیم مخلوق ہیں، درمیانی اور متوسط مخلوق ہیں، یعنی اوپر فرشتے ہیں، نیچے جانور ہیں. اب ہماری مرضی کہ ہم اپنی عقل کا چراغ گل کر کے شہوت کے پجاری بنتے ہیں تو وہ بھی ہماری مرضی. اگر ہم شہوت کے گھوڑے کو لگام ڈال کے اس کو اپنا تابع کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہماری مرضی. اگر ہم نے اپنی عقل کا چراغ کیا گل، بجھا دیا، شہوت کے پجاری بن گئے تو ہم ایسے ایسے کام کر گزریں گے کہ ہم سے جانور بھی پناہ مانگیں. کتا مر جائے نا کتا، تو کتے کا گوشت، کتا مردار کتے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن اس انسان کو کیا کہو گے کہ جس انسان نے اپنے ہم جنس کی میت کو نکالا، پھر گوشت بنایا، پکا کے کھا گیا. یہ انسان کی مرضی ہے نا. اگر شہوت کا پجاری بنے گا تو کتے سے بدتر، جانور سے بدتر. شریعت کی جو منور راہیں تھیں ان پہ چلے، عقل کے چراغ کو روشن کرے، نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے تو یہ 2 رکعت نوافل جب پڑھے گا تو اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جائے گا.